قادر منظور خلیل صاحب، آپ ذرا بتائیں، آپ حکومت کے اتحادی ہیں، چلیں کچھ انورٹڈ کاماز میں بھی آ جاتے ہیں، محسن نقوی صاحب کے بھی آپ کی پارٹی کے بہت زیادہ قریب ہیں، ذرا آپ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سے ان کی بن نہیں پا رہی؟ کیا وزارت داخلہ بہت بھاری پڑ گئی ہے کہ ایک کی وزارت میں 3 افراد، وزیر مملکت بھی، مشیر بھی اور وزیر بھی، اور اس میں آپ کو کوئی اطلاع ہے کہ وہ استعفیٰ دینے کا سوچ رہے ہیں اسپیشلی؟ رانا رانا صاحب نے ایک انٹرویو میں بات کی تھی کہ شکر ہے کہ انہیں بھائی وہ بادشاہ ہے، کوئی بھی وہ آپ پر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پرویز خٹک صاحب سے مجھے لاکھ اختلاف، اور لیکن پرویز خٹک کی شمولیت بھی ایک معنی خیز کا صورتحال ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو بھی صورتحال ہے، ہماری مخالفت کے باوجود، ہماری ناپسندی کے باوجود، جو آپ کہیں، لیکن وہ ایک اچھا انتخاب ہے خیبر پختونخوا کے لیے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے رگ رگ سے واقف ہے اور وہاں کا وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے، وزیر دفاع رہ چکا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ یہ دوسرے تیسرے جن کو ہینڈل کرنا، میرے خیال میں اس کا زیادہ تجربہ ہے۔ اچھا، سوشل میڈیا کے لوگوں کے لیے وزارت داخلہ رہ گئی ہے، اس کو تو مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ تو وزارت قانون یا کوئی مشیر سیاسی امور اگر لگا دیا جائے تو زیادہ بہتر نہیں نا؟ یہاں تو 20 گن مین ملتے ہیں نا سر رینجرز کے، ایک وزیر کو یا مشیر کو یا ان تمام چیزوں کو۔ میں آپ کی بات اتنے سادہ طریقے سے کیسے مانوں سر؟ یہ پورا ہیرا چن کے لے آئے، انٹرویوز کیے، 1 سال لگایا، سال لگانے کے بعد نون لیگ کے بیشتر افراد کہتے تو ہم سے تو پوچھ کے بھی نہیں لگایا، یعنی پارٹی کے اس میں کم از کم نواز شریف صاحب کے کنسنسس بھی شامل نہیں ہیں۔ تو میں آپ کی بات کو اسی طرح آسانی سے لے لوں، سمجھ جاؤں کہ بھائی وہ سیاسی امور کے لیے کہ ایڈمنسٹریٹو امور میں جو داخلہ کے اس میں وہ یوزفل ہوں گے؟ نہیں، سیاسی امور میں نواز شریف صاحب کسی اور کی شمولیت کو کیسے ایکسیپٹ کرے گا؟ یہ تو آپ خود سوچیں۔ سیاسی امور میں تو بالکل نہیں ہے، چاہے کوئی بھی کہے گا وہ غلط کہے گا۔ ان کو دفاعی امور کے لیے، کیونکہ وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے، وزیر دفاع رہ چکا ہے اور پی ٹی آئی کی بیک بون کہلائے جاتے تھے، تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو ٹف رن دینے کے لیے ان کا انتخاب ہوا ہے، جہاں تک میرا خیال ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی، آپ مجھے بتاؤ کہ یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی یہ کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص ہے وہ 50 روپے کا جو ہے نا سم لے کے وہ سب کی جو ہے نا وہ ایسے کی تیسے کر دے گا، آپ کیا بگاڑیں گے؟ تو اس کو کنٹرول کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک شخص جو یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور ٹکے کی اس کی اوقات نہیں ہے، اور وہ سوشل میڈیا میں کسی بھی ذمہ دار کا، کسی بھی عالم دین کا، کسی بھی سیاستدان کا جو ہے نا وہ مذاق اڑاتے ہیں، تو اس کو بھی تو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اور میں ایک دوست میرا امریکہ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ بتاؤ، آپ اپنے ملک کے صدر کے خلاف یا آرمی چیف کے خلاف بول سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یار صدر آرمی چیف تو دور کی بات ہے، میں تو عام آدمی کے خلاف بھی نہیں بول سکتا ہوں، وہاں جو قانون ہے۔ مگر ہمارے یہاں کیا ہے، کوئی 50 روپے کا سم لے کے جو مرضی آپ کہہ دیں، اس کے لیے کوئی لگام نہیں ہے، کوئی اس کو وہ نہیں ہے۔ اور مجھے بتاؤ آپ تینوں سمیت اور یہ ہمارے دیکھنے والوں سمیت، آپ مجھے بتاؤ پاکستان میں کون آدمی جو سوشل میڈیا کی دہشت گردی سے محفوظ ہے؟ کسی بھی شریف آدمی کے خلاف کوئی بھی وہ کر لے۔ ایک ہمارے ایک کامیڈین ہے بلوچستان میں، کوئٹہ کے، روزی خان، اس کے وہ بیچارہ مذاق کرتے رہتے ہیں، اس کے خلاف باقاعدہ ہتھوڑی لے کے، کھلاڑی لے کے، بندوق لے کے ہم تمہیں مار دیں گے اگر تم نے فلاں کے خلاف مذاق اڑایا۔ اور بھائی کیا ہے، کون لوگ ہے؟ کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا تو ہے، اس کو کوئی قانون نہیں ہے۔ قادر منظور خلیل صاحب، مجھے تھوڑا سا میری تصحیح کر دیں، سمجھ رہا ہوں آپ کے آنسر کی انڈرسٹینڈنگ کی تھوڑی تصحیح کر دیں۔ اس ٹائم نا وائٹ ہاؤس کے باہر بھی کئی احتجاجی کیمپ لگے ہوئے ہیں، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر بھی لگے ہوئے ہیں۔ اظہر بھائی سے بھی بات میں کر لیتا ہوں اس پہ۔ احتجاج کرنا، پالیسیز کے خلاف احتجاج کرنا تو یہ تو حق ہے، اگر کوئی پریزیڈنٹ ہاؤس کے باہر جا کے احتجاج کرنا چاہیے، پرائم منسٹر ہاؤس کے احتجاج کرنا چاہیے، تو آپ نے جن معاشروں کی بات کی ادھر تو کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے۔ دیکھیں وہاں پرابلم نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جب امریکہ گیا تھا، غالباً 2016 میں گیا تھا، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ طالبان کی تصویر لگائی تھی وائٹ ہاؤس کے گیٹ کے اوپر۔ ٹھیک ہے، تصویر نہیں لگائی تھی، ایک شخص تھا جس نے شلوار قمیض پٹھان قولیہ کو یا طالبان قولیہ کو اور پلے کارڈ اس نے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، غالباً بش کا زمانہ تھا، یو وانٹ ٹو کل بش، سے یس اور نو۔ میں بڑا حیران ہو گیا، میں نے کہا یار یہاں تو یہ تو ایسی پلے کارڈ، ایسے شخص تو پاکستان میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے وائٹ ہاؤس کے گیٹ پہ، تو وہاں تو یہ آزادی ہے۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ کیا وائٹ ہاؤس آنے کے لیے، وائٹ ہاؤس جانے کے لیے کوئی لوگ سرکاری مشینری کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، بندوقوں کے ساتھ راستے میں فائر کرتے ہوئے خیبر پختونخوا سے جو لوگ روانہ ہوئے اور اسلام آباد پہ یلغار چڑھائی کرنے کے لیے، تو کیا اس کی اجازت دنیا کا کوئی ملک دے سکتا ہے؟
ٹھیک ہے۔ پرامن احتجاج ہے، آرٹیکل 15 16 17 بڑا واضح ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں جلسے جلوس اور وہ اسمبلی جو ہے نا وہ رکھ سکتی ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ جو لوگ اسلحے کے ساتھ فائرنگ کرتے ہوئے آئے تو اس کو کون سے قانون کو قادر خان منتخب صاحب، یہ تو آپ نے اتنی بڑی بات کی نا، یہ ریاستی سچ ہے اور ریاستی سچ کو ماننا میرے پہ واجب نہیں ہے نا، دوسری طرف کا بھی موقف دیکھنا ہے۔ میں آ جاتا ہوں بھی آپ کے پاس کہ اسلحے لے کے آئے، بعد میں تو وہ بھی پتہ چل گیا جس بندے کی گاڑی کے نیچے رینجرز اہلکار کچلے گئے تھے، شہید ہوئے تھے، اب تو اس کی بھی ضمانت ہو چکی ہے۔ میں آتا ہوں، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے آپ